بنگلہ دیش میں پچھلے ایک منتھ سے اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ملک بھر میں انٹرنیٹ سروسز کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ اور لوکل ٹی وی چینلز کو بھی بند کر دیا گیا ہے اور بنگلہ دیش کے بڑے بڑے شہروں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ اس سب کے پیچھے کیا وجہ ہے، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اس سب کی شروعات 5 جون 2024 کو ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے بعد سے ہوتی ہے، جب انہوں نے بنگلہ دیش سول سروسز میں کوٹا سسٹم کو پھر سے بحال کر دیا۔ شروع میں پیسفل پروٹیسٹ دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن اس کے بعد عید کی چھٹیاں آنی تھی، اس لیے پروٹیسٹ کو ایک مرتبہ کے لیے ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ عید کی چھٹیوں کے بعد اسٹوڈنٹ پھر سے پروٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن اس بار زیادہ سیریس قسم کا پروٹیسٹ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسٹوڈنٹس نے روڈز بلاک کر دیے اور کوٹا سسٹم کو ختم کرنے کی ڈیمانڈ کی۔ ویسے تو اس پروٹیسٹ کا مقصد کوٹا سسٹم کو ختم کرنا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس میں کئی اور وجوہات بھی شامل ہو گئی۔ بنگلہ دیش میں اس وقت عوامی لیگ پارٹی کی حکومت تھی، جس کی ایک ممبر چہاترا لیگ نے پروٹیسٹ کرنے والے اسٹوڈنٹ کے خلاف کئی مقامات پر پولیس کی مدد سے اسٹوڈنٹس پر حملے کیے۔ اس کے بعد جو اسٹوڈنٹس صرف کوٹا سسٹم کے لیے پروٹیسٹ کر رہے تھے، ان میں آگ کی لہر دوڑ گئی اور پروٹیسٹ کرنے والے اسٹوڈنٹ کی تعداد میں کافی زیادہ اضافہ ہو گیا۔ ساتھ ہی ساتھ بنگلہ دیش کی پولیس نے UN کی گاڑیوں کو پروٹیسٹ کرنے والے اسٹوڈنٹ کے خلاف استعمال کیا، جس سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یونائٹڈ نیشن یعنی US بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد جب یہ نیوز انٹرنیشنل میڈیا پہ چلی تو پوری دنیا میں UN کا ایک برا امپریشن پڑا۔ اس کے بعد جب یونائٹڈ نیشن نے بنگلہ دیش سے ایسا کرنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ کچھ گاڑیاں پروٹیسٹ کو روکنے کے لیے دی گئی تھیں، لیکن ان سے لوگوں نہیں ہٹائے۔ پروٹیسٹرز کا غصہ ابھی کم ہی نہیں ہوا تھا کہ 14 جولائی 2024 کو بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر شیخ حسینہ نے میڈیا کے سامنے ایک بیان دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر فریڈم فائٹرز کو جاب میں کوٹا نہیں دیا جائے گا تو کیا رضاکاروں کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد بنگلہ دیش کا ماحول اور بھی گرم ہو گیا اور پروٹیسٹرز اس بیان کے بعد سے اور بھی زیادہ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے پورے ملک کو ایک طرح سے جام کر دیا اور گورنمنٹ کی جانب سے اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کو بند کر دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں لوکل ٹی وی نیٹ ورک، انٹرنیٹ سروسز اور اس کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ کو بھی بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد گورنمنٹ نے پولیس کو اسٹوڈنٹس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا اور ملک کے بہت سارے شہروں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ یہ کرفیو کوئی عام کرفیو نہیں تھا۔ اس کرفیو میں پولیس نے اسٹوڈنٹس پر ڈائریکٹ گولیاں برسائی، جس کے نتیجے میں آفیشلی 200 اور ان آفیشلی 1000 سے زائد اسٹوڈنٹس مارے گئے اور 2200 سے زائد اسٹوڈنٹس کو زخمی کیا گیا۔ اس کے علاوہ لاتعداد زخمی اسٹوڈنٹس کو اریسٹ بھی کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ نہ صرف اسٹوڈنٹس پر ڈائریکٹ گولیاں برسائی گئی، بلکہ ان کے اوپر ہیلی کاپٹر سے بھی حملے کیے گئے اور جو بھی اسٹوڈنٹس ان کے ہاتھ لگتا اسے بری طرح سے ٹارچر کیا جاتا۔ اس سب کے ساتھ ساتھ اتنی دیر تک ملک بند رہنے کی وجہ سے بنگلہ دیش ملک کو $2 بلین کا نقصان ہوا۔ اس سب کے بعد پروٹیسٹرز نے PM یعنی شیخ حسینہ کو ڈکٹیٹر کہنا شروع کر دیا۔ عوام میں غصہ اس بات کا تھا کہ آخر کیوں اس سیاست کے گنڈوں نے 1000 سے زائد بے گناہ اسٹوڈنٹس کو مار ڈالا، اور کچھ اسی طرح حالات اور بھی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس یہ بات صاف طور پر واضح کر دیتے ہیں کہ اب جتنا زیادہ ہم پر گولیاں چلائی جائیں گی، جتنی بھی زیادہ بم باری کی جائے گی، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اتنا ہی زیادہ پروٹیسٹ کریں گے۔ اب یہاں پہ ایک ٹویسٹ آتا ہے، جب اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آرمی کا ایک بڑا مین اور امپورٹنٹ رول سامنے آتا ہے۔ آرمی کہتی ہے کہ ہم پروٹیسٹ کرنے والے اسٹوڈنٹ کے خلاف گولیاں نہیں چلائیں گے اور نہ ہی انہیں ٹیررسٹ کہیں گے۔ آرمی نے کہا کہ ہم کرفیو ضرور لگا دیں گے، لیکن ہم کسی کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ کریٹیکل پوائنٹ آتا ہے جب بنگلہ دیش کی عوام کو ایسا لگتا ہے کہ اب کچھ چینج ہونے والا ہے، جب بنگلہ دیش کی آرمی شیخ حسینہ کے ساتھ سٹینڈ نہیں ہوتی۔ اب آتے ہیں فائنل فیو آورز آف شیخ حسینہ۔ منڈے 11 بجے انٹرنیٹ سروسز پھر سے بند ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، اس کے ساتھ ساتھ پورے سوشل میڈیا کو بند کر دیا جاتا ہے۔ پروٹیسٹرز کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے خلاف آج پھر کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، لیکن وہ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ اسٹوڈنٹس کو قابو میں پانے کے لیے آرمی کو ڈھاکہ سمیت کئی اور شہروں میں نافذ کر دیا جاتا ہے، لیکن آرمی یہ صاف طور پر واضح کر دیتی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس کے بعد 12 بجے آرمی چیف جنرل وقار نے بولا کہ وہ ایک نیشن کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں 2 بجے بنگلہ دیش ٹائم۔ اس کے بعد لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بنگلہ دیش میں ضرور کچھ انقلاب آنے والا ہے۔ بہت سے لوگ ایکسائٹیڈ تھے کہ کیا واقعی اس اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ نے ایک ڈکٹیٹر کو اوور تھرو کر دیا
और क्या वाकई ही इस प्रोटेस्ट की वजह से शेख हसीना खुद रिजाइन कर रही हैं? इसके बाद 1:30 पे लोगों को ये बात कंफर्म हो जाती है कि शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया है और अब वो अपनी बहन के साथ इंडिया की तरफ जा रही है। इसके बाद लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया और इसी के साथ साथ आर्मी पर फूल फेंके जाते हैं और इसे बांग्लादेश का सेकंड इंडिपेंडेंस डे कहा जाता है। 2 बजे एक ऑफिशियल न्यूज आती है जिसमें बताया जाता है कि शेख हसीना अपनी बहन के साथ बांग्लादेश छोड़ चुकी है। अब वो एक स्पीच रिकॉर्ड करवाना चाहती थी लेकिन उन्हें वो भी नहीं करवाने दी गई। इसके बाद 3 बजे आर्मी चीफ नेशनल टेलीविजन पे आते हैं और एक बेहतर फ्यूचर के बारे में बात करते हैं और प्रोटेस्ट को रोकने की अपील करते हैं। शेख हसीना के मुल्क छोड़ने के बाद अवाम पीएम हाउस में दाखिल हो जाती है और खूब पीएम हाउस को लूटती है। कोई खाना खाते हुए दिखाई देता है तो कोई बेड पे आराम करते हुए दिखाई देता है। इसके बाद जो चीज जिसके हाथ लगती है वो उठा के ले जाता है, चाहे फिर वो जानवर हो या बेड का मैट्रेस हो या फिर कोई और चीज हो। ये तस्वीर उस लड़के की है जब वो शेख हसीना की साड़ी लेके जा रहा होता है। कोई उससे पूछता है कि आखिर तुम इस साड़ी का क्या करोगे, तो उसने कहा कि साड़ी हमारी पीएम पहनती थी, मैं घर जाऊंगा और इसे अपनी बीवी को पहनाऊंगा तो मेरी बीवी भी पीएम लगेगी। ना सिर्फ ये बांग्लादेश के क्रिकेटर जो कि शेख हसीना की सियासी जमात से ताल्लुक रखते थे उन्हें भी काफी नुकसान पहुंचाया गया और उनके घरों को जला दिया गया। लेकिन अभी जंग खत्म नहीं हुई, अभी रेवोल्यूशन नहीं आई, अभी बांग्लादेश आजाद नहीं हुआ। यहाँ से हमें एक बात पता लगती है, वो ये कि डिक्टेटर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसका खात्मा जरूर होता है। या तो अवाम उसे अपने हाथों से मार देती है या तो फिर वो मुल्क से भागने में कामयाब हो जाता है। शेख हसीना इनमें से दूसरे नंबर पे आती हैं। इसी के साथ साथ दुनिया में सिर्फ उन्हीं अक़वाम ने तरक्की पाई है जो अपने हक के लिए लड़ी। आज बांग्लादेश ने भी ये साबित कर दिया है कि उनका हक कोई नहीं छीन सकता और उनका भी इस मुल्क पर पूरा हक है और इसी वजह से आज वो अपना सेकंड इंडिपेंडेंस मना रहे हैं। दुनिया गवाह है कि आज तक अल्लाह ताला ने उस कौम की हालत नहीं बदली जिन्हें अपनी हालत खुद बदलने का ख्याल ना हो। आप इस पूरे सिनेरियो के बारे में क्या ख्याल रखते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट कर सकता है। अल्लाह हाफिज।